سورہ کہف کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان کے سامنے دو آدمیوں کا حال بیان کرو، ان میں سے ایک آدمی کے لیے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے اور ان دو باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی۔ فرماتے ہیں اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں یعنی ایک مسلمان اور ایک کافر کا حال بیان کیا ہے، اور ہر کافر و مومن دونوں کو دعوت فکر دی ہے کہ اس واقعے میں غور کر کے اپنا اپنا انجام سمجھیں۔ اب اصل بیان شروع ہوتا ہے، چنانچہ فرمایا کہ ان دو مردوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی یعنی کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے دو باغ بنائے اور ان دو باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی، یعنی انہیں نہایت ہی بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا اور آس پاس سبز باغ ہو اور بیچ میں ہرا بھرا کھیت ہو تو دیکھنے میں بہت ہی خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور اس سے مالک اپنی تمام تر ضروریات پوری کر لیتا ہے اور کھیت سے غذا اور باغ سے پھل بھی حاصل کرتا ہے۔ ان دو آدمیوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور فرماتے ہیں اس آیت میں مسلمان اور کافر دو آدمیوں کے احوال پر اپنی حالت کو اللہ تعالیٰ نے قیاس کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیاس مجتہد برحق ہے۔ بعض لوگ قیاس کے منکر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فقط قرآن اور حدیث کے پیچھے چلا جائے گا۔ مجتہدین یعنی جو چار ائمہ ہیں، امام اعظم ہیں، امام شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، وہ ان چار ائمہ کا انکار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اصول فقہ چار ہوتے ہیں، یعنی فقہ کے اصول جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق کے مسائل ہیں، یہ چار اصولوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر ایک قرآن، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ قرآن سے ثابت ہوتی ہیں، قرآن سے ہی معلوم ہو جاتی ہیں۔ پھر فقہ کا دوسرا اصول ہوتا ہے سنت، یعنی نبی پاک کی احادیث۔ پہلے جو مجتہد ہوتا ہے وہ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے، اگر قرآن سے اس کو بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ حدیث مصطفیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر تیسرا اصول قرآن کا ہوتا ہے، تیسرا اصول جو فقہ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اجماع۔ پھر مجتہد اجماع کی طرف رجوع کرتا ہے کہ امت کا اس بارے میں اجماع کیا ہے۔ اجماع کے بعد پھر مجتہد قیاس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو قیاس اور اجماع بھی حقیقت میں قرآن اور سنت ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بار امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی جب حج کے لیے گئے تو وہاں پر آپ کی ملاقات امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی سے ہوئی۔ امام صاحب چونکہ کوفی تھے تو امام جعفر صادق نے کہا کہ ابو حنیفہ آپ نے سنا ہے کہ ہمارے نانا کی حدیث کو چھوڑ کر قیاس کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے جو قیاس بھی کرتا ہوں وہ حقیقت میں قرآن اور حدیث ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دو تین مثالیں دے کر امام جعفر صادق کو سمجھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو حنیفہ اپنی طرف سے دین بناتا تو یہ کیا حدیث پاک میں تو یہ حکم فرمایا گیا کہ موزوں کے اوپر مسا کریں، اور فرمایا میری عقل تو یہ کہتی ہے گندگی نیچے لگتی ہے، مسا موزوں کے نیچے کرنا چاہیے، حالانکہ مسا تو موزوں کے اوپر کرنے کا حکم ہے۔ ارشاد فرمایا اگر میں اپنی طرف سے دین گڑھتا، اپنی طرف سے اگر اسلام دین کے فقہ کے اصول بناتا تو ابو حنیفہ یہ فتویٰ دیتا کہ موزوں کے اوپر مسا جائز نہیں ہے، موزوں کے نیچے مسا کریں کہ یہ گندگی نیچے لگتی ہے۔ تو فرمایا نبی پاک کی حدیث آ گئی، سرکار نے فرمایا اوپر کرنا ہے، تو فرمایا اب ابو حنیفہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ موزوں کے اوپر جو ہے وہ مسا کیا جائے گا، نیچے مسا نہیں کیا جائے گا۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو ہے وہ اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دو تین چار مثالیں دے کر سمجھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری جو قیاس ہوتی ہے، اور امام صاحب نے یہ اعلان بھی کیا ہے، آپ کی کئی کتب میں یہ بات موجود ہے، آپ نے فرمایا اگر میری بات آپ کو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ملے، یعنی قرآن اور حدیث کچھ کہتا ہو اور میرا جو بات ہے وہ کچھ کہتی ہو، تو امام صاحب نے فرمایا آپ نے قیاس کو چھوڑ دینا ہے، میری بات کو ترک کر دینا ہے، وہاں پر آپ نے قرآن اور حدیث کے پیچھے ہی چلنا ہے۔ تو یہ فقہ کے چار اصول ہیں، اور چونکہ جو بد مذہب قسم کے لوگ ہیں وہ اس فقہ کا جو قیاس جو ہوتی ہے، اجماع جو ہوتے ہیں اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اجماع یہ ہوتا ہے کہ اس ایک مسئلہ ہے اس پر ساری امت کے مجتہدین بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں وہ جمع ہو جائیں تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔
مثلا پہلے کے زمانوں کے اندر لوگ اپنے پاس لونڈیاں رکھا کرتے تھے. اب قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی کے دروازے پر جاؤ تو پہلے اجازت لے کر اندر تم داخل ہو. تو لونڈیاں جو لوگوں کی ہوا کرتی تھیں جب وہ گھر میں آتی تھی بار بار دروازے پر دستک دیتی تھی, اجازت چاہیا کرتی تھی. اس سے جو گھر کے مالک ہوتے تھے جنہوں نے یہ لونڈیاں رکھی ہوتی تھی ان کو مشقت ہوا کرتی تھی, بار بار دروازہ کھولنا, بار بار ان کو اجازت دینا, اجازت ان کا مانگنا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رخصت عطا فرما دی. سرکار نے فرمایا چونکہ لونڈیوں کا کثرت طواف ہوتا ہے, بار بار گھر میں آتی جاتی ہیں, تو آپ نے فرمایا یہ بغیر اجازت کے بھی گھروں میں آ جا سکتی ہیں. پھر اس مسئلے پر علماء نے اس پر قیاس کیا بلیوں کو اور چوہوں کو. گھروں کے اندر چوہے اکثر لوگوں کے ہوتے ہیں اور بلیاں کثرت سے گھر میں آتی جاتی ہیں, تو اس پر قیاس یہ کیا کہ گھروں میں جو چوہے ہوتے ہیں, بلیاں جو ہوتی ہیں, ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کسی پانی وغیرہ میں یا دودھ وغیرہ میں منہ ڈال دیں تو ان کا دودھ, ان کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا. یعنی لوگ گرا دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے. بلی کا جھوٹا اس صورت میں ناپاک ہوتا ہے جب اس کے منہ پر گندگی لگی ہو یا کوئی چیز کھا کر آئی ہو جیسے چوہا وغیرہ, تو اب اس کا جھوٹا ناپاک ہوگا. ویسے جو عموماً لوگوں کے گھروں میں بلیاں ہوتی ہیں, بعض پالتو بلیاں بھی ہوتی ہیں, تو اس حدیث پر علماء نے یہ قیاس کیا کہ ان کا بھی چونکہ کثرت طواف ہوتا ہے, یہ بھی گھر میں بار بار آتی جاتی ہیں, بار بار برتنوں کو ڈام کر رکھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے, تو فرمایا اگر یہ کچھ کھا پی بھی لیں تو ان کے کھانے پینے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی. تو یہ فقہ کے اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.